السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. جزاكم الله خير الجزاء. الحمد لله حمد الشاكرين، استغفر الله مستغفر المذنبين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد في الملأ الأعلى ليوم الدين. أما بعد، جزاكم الله خير الجزاء وخير الاستقبال. بارك الله فيكم على مدرستكم المباركة وقائدكم المبارك، ويبارك لكم فيما أعطاكم. هذه أكبر نعمة عليكم، الله سبحانه وتعالى أكرمكم واصطفاكم وجعلكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون للينون كالجمل الآنف، إذا استقيد قاد وإذا استناخ على صخرة فأناخ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت 3 أسطر من ذهب. السطر الأول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. والسطر الثاني: أمة مذنبة ورب غفور. والسطر الثالث: ما قدمتم وجدتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى أكرمنا ومن علينا بنعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. الله سبحانه وتعالى جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم وآخر الأمم. أحباب الكرام، آخر أمة لكن أول أمة تخش الجنة. أحباب الكرام، تشهد على الأمم السابقة، أمة مشهودة. أحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا هذه لتكميل الإيمان والصفات. قيمة الإنسان بإيمانه وصفاته. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بقدره وخيره وشره. الإيمان الجازم بالله سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير. الله جل جلاله هو الذي يسير هذا الكون، ما يتحرك متحرك ولا ساكن يسكن ولا ورقة تسقط إلا بعلم الله وبأمر الله جل جلاله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ये दोस्त मक्कतुल मुकर्रमा हरम शरीफ के बिल्कुल करीब रहने वाले हैं और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की नस्लों और ख़ानदानों से निस्बत और ताल्लुक़ रखने वाले हैं। इस वक्त में यहाँ जमात के काम के सिलसिले में एक महीने के लिए हिंदुस्तान निज़ामुद्दीन आना हुआ, फिर वहाँ से हैदराबाद की इस वक्त में हाज़िरी हुई। माशाअल्लाह मदरसों से, तलबा से, दीनी कामों से बड़ा शगफ़ और लगाव है। इस वक्त में शेख ने फ़रमाया कुरान शरीफ की आयतें जिसमें दावत की ज़िम्मेदारियों को बताया गया, और ऐसे ही हदीसें भी तिलावत की जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर दावत की जो ज़िम्मेदारी है उसके एहसास को पैदा किया है। फिर आप सबको उन्होंने मुबारकबादी दी कि बहुत अच्छे माहौल में, बहुत ज़िम्मेदार असातिज़ा के निगरानी में आप तालीम हासिल कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला की नेमत है, इसकी कदर कर लीजिए। ऐसे ही मेहमान ने ये भी कहा कि अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस और जन्नत बनाया तो उसके पेशानी पर और उसके बाबुद दाखिले पर 3 सतरें लिखी हुई हैं
ایک سطر لا الہ الا اللہ، دوسری سطر پر لکھا ہوا ہے کہ یہ امت گناہ گار ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ وما فی السطر الثانی امۃ مدربۃ ربکم ما قدمتم وجدتم، جو آپ تیسری لائن میں لکھا ہوا ہے، تیسری سطر میں، کہ جو کچھ تم نیک کام اچھائیاں یہاں کرو گے اس کو تم آخرت میں پاؤ گے۔ عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر جہاں عبادت کی ذمہ داری رکھی ہے، وہیں اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ہی دعوت کی ذمہ داری بھی رکھی۔ صرف عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کچھ اوصاف ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے، داعیوں کے، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بندوں کو قبول فرماتے ہیں جن کے اندر صفات نبوت ہو، یا جن کے اندر صفات صحابہ ہو، یا جن کے اندر امت کے داعیوں کی صفت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرماتے ہیں اور ان کے ذریعے سے دین کے کام لیتے ہیں۔ احباب الکرام، اللہ سبحانہ وتعالی اکرمکم بالعلم، العلم نور، والعلم هذا نور حتى آتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا أتى بك يا قبيصة؟ قال يا رسول الله أطلب العلم. قال يا قبيصة ما مردرت بمدر ولا حجر ولا شجر إلا يستغفرون لطالب العلم حتى الحيتان في البحر. العلم أحباب الكرام هذا نور، والله سبحانه وتعالى العالم الله يحشر مع الأنبياء والصديقين والشهداء. العلم هذا نور أحباب الكرام، موت العالم أفضل من موت 1000 عابد. عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کے حصول کے لیے قبول فرمایا ہے اور آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ علم کیا ہے؟ ایک روشنی ہے۔ جیسے ایک بغیر روشنی کے کوئی شخص منزل کو دیکھ نہیں سکتا، خواہ وہ روشنی اس کے آنکھ میں ہو یا خارج میں ہو، دونوں روشنیوں کی ضرورت ہوتی ہے تبھی جا کر منزل نظر آتی ہے۔ ایسے ہی یہ علم کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو نور فرمایا ہے، اور حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے والوں کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آپ نے پوچھا کہ کس وجہ سے میرے پاس آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، محض علم کی طلب اور اس کی تلاش اور اس کی خواہش میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ طالب علم کے لیے، علم حاصل کرنے والوں کے لیے ساری مخلوق، یہاں تک کہ بلوں کی چونٹیاں، پانی کے مچھلیاں، ساری مخلوق اللہ کی یہ طالب علم کے لیے اور اس کی مغفرت کے لیے، اس کے درجات کے بلندی کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو طالب علم کی بڑی فضیلتیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ وطالب العلم تحت أجنحة الملائكة، طالب العلم تحت جناحات الملائكة. العالم الله سبحانه وتعالى يرفع قدره وشأنه عشان ينشر العلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أكبر علم معرفة الله. إذا عرفت الله عرفت كل شيء، ما عرفت الله ما عرفت ولا شيء لو عندك علوم الدنيا كلها. معرفة الله تعرف الراء في الرخاء يعرفك في الشدة. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله سبحانه وتعالى يريدنا نتعرف عليه بالعلم. عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ کو یہ علم کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ کسی ایک عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے میری آپ میں سے ادنا پر، یا آپ نے یہ فرمایا کہ 1000 عابدوں سے بہتر اور افضل ایک عالم کا ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت اور یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ علم کے حاصل کرنے کے سلسلے میں مدرسے میں آئے ہوئے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں، تو خوب محنت سے اور شوق سے اس علم کو حاصل کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ والله نعم نسيت ما قلت نسيتها. عفوا. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى كل يوم يخلق 70,000 ملك، إذا طافوا اليوم ما يرجعون إلى يوم القيامة، يطوفون في البيت المعمور. الله سبحانه وتعالى ترى غني عنا، مو محتاج لنا، نحن محتاجين له. كم الله أعطانا، أكبر نعمة جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله قادر يجعلنا من أمم سابقة، يجعلنا أمة صالح، أمة هود، أمة عيسى، أمة موسى. الله قادر. من أنا جعلني من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من الله علينا وفضله جل جلاله، من محبة الله علينا جعلنا من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. عزیز طلباء، مہمان نے کہا کہ علم میں سب سے بڑا علم یہ ہے، سب سے اہم علم یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے۔ معرفت اللہ حاصل ہونا یہ سب سے اہم علم ہے۔ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں، نماز کے مسائل کا علم، روزے کے مسائل کا علم، حج کے مسائل کا علم، ان سب علموں میں سب سے بڑا علم یہ ہے کہ کسی بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت حاصل ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور آپ یہ علم حاصل کر رہے ہیں، تو اس سے مقصود یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہو جائے۔ اوروں کے مقابلے میں ہمارا اور اللہ کا تعلق دیگر اور انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ واضح فرق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارا تعلق اللہ سے دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ پوری بصیرت کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ الله سبحانه وتعالى قادر مالك جل جلاله، يخلق الأشياء ويملكها ويتصرف فيها. نحن لا نتصرف فيها، اللي يتصرف فيها هو الله جل جلاله. نبي من الأنبياء مشى على قرية، شاف هذه القرية ميتة، قال من يحيي هذه الأرض بعد موتها؟ الله جل جلاله ماته 100 سنة، بعد 100 سنة الله بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال انظر إلى حمارك وطعامك لن يتسنى. الله يوريه عين اليقين، يجعل العظام واللحم والحمار ينحق. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونے کے لیے، اللہ کی پہچان ہونے کے لیے، اللہ پر یقین کامل کے لیے اللہ کی قدرتوں کا علم ہونا چاہیے۔ جن کو اللہ کی قدرت کا یقین ہوتا ہے، ان کو اللہ کے وعدوں کا بھی یقین ہوتا ہے۔ جس کے سامنے اللہ کی قدرتوں کا علم نہیں ہوتا، اس کو اللہ کے وعدوں کا یقین بھی نہیں ہوتا، اس کو اللہ کی معرفت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرتوں کو معلوم کرنا اور اس کے بولنا اور اس کو سننا، یہ اللہ کی طاقتوں کو جب بندہ زیادہ بولتا اور سنتا ہے، پھر اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں اور سابقہ امتوں کے سامنے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو خوب بیان کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بستی کے پاس سے ایک نبی گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ پوری بستی ہلاک کر دی گئی ہے۔ تو
ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ ٹوٹی پھوٹی بستی اور یہ پورے ویران کردہ محلہ اور گاؤں جس کو پورا ختم کر دیا گیا ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ کیف یحیی بعد موتہا، یہ ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ کیسے پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے ان کو وہیں موت عطا کر دی، اور وہ 100 سال تک مردہ رہے۔ 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کم لبثتا، کتنے دن آپ سوئے رہے، سونے کی حالت اور مدت کتنی رہی؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا دن کا بعض حصہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم تو 100 سال تک سوتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو گدھا تھا اس کو ان کے سامنے زندہ کر کے دکھایا، اور ان کا کھانا جو ان کے ساتھ تھا اس کو سڑنے سے، خراب ہونے سے اللہ تعالیٰ نے بچا کر رکھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے اور اللہ پر یقین کے کمال کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان کیا ہے۔ تو اللہ کی قدرتوں کے بیان کے کرنے اور سننے کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور معرفت اللہ ہی سب سے اہم اور سب سے بنیادی علم ہے۔ اللہ اکبر۔ احباب الکرام، احباب الطلاب، الله يريدنا قلوبنا تتعلق به. القلب هذا لله، نظر الله في القلب. إن الله لا ينظر إلى أشكالكم ولا إلى صوركم بل ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية وأعمالكم. هذا القلب ما يكون إلا لله. أحباب الطلاب، يكون دائما قلوبكم تتعلق بالله. أحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى جعل في الدنيا وقت قصير جدا، 60 سنة 70 سنة 80 سنة، يجي الموت، كل فان، ما يبقى إلا وجه جل جلاله. هذا الإنسان تذكر الآخرة، واليقين هذا ما يأتي إلا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نحب الرسول، نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نصلي كما يصلي الرسول، نصوم كما يصوم، ونحج كما يحج، ونزكي كما يحج، كمان الدعوة. أحباب الكرام، هذه الدعوة. أحباب الكرام، عزیز طلباء، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو خوب بولیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو خوب سنیں، تاکہ اللہ پر بھی یقین کامل پیدا ہو جائے، اور ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی عقیدت اور محبت بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور ہم وہ سارے اعمال، خواہ عبادت کے لین سے ہو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق کریں، اور ایسے ہی وہ کام جو آپ کی عادت سے متعلق تھے، آپ نے عادتاً کوئی کام کیا تھا، آپ نے کوئی کام ضرورتاً کیا تھا، وہ کوئی کام آپ نے بشری تقاضے کی بنیاد پر کیا تھا، وہ سارے کاموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسے ہی آپ کی دعوت میں بھی کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہر فرد بشر اور ہر انسان کی فکر کیا کرتے تھے اور ہر ایک تک اپنی لائی ہوئی تعلیمات پہنچایا کرتے تھے، اس کے پہنچانے کے سلسلے میں بھی ہم سب کو فکر ہونی چاہیے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع، جیسے آپ نے دعوت ہر فرد تک پہنچ کر دی ہے، جو علوم ہم حاصل کر رہے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہم پوری فکر کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ خادم للرسول صلی اللہ علیہ وسلم اسمه ربيعة، يقول يا ربيعة اسألني، قال يا رسول الله أمهلني 3 ليالي. هذا الصحابي يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنصار، يتفكر ماذا أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ موتي مكتوب عندي، أجلي مكتوب، رزقي مكتوب، حياتي مكتوب. وتفكر هذا الصحابي يقول يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال عن نفسك كثرة السجود، معنا اكثر الصلاة. ایک صحابی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ایک مرتبہ فرمایا
کہ مانگیے کیا مانگتے ہیں آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خادم ہیں، خدمت کیا کرتے ہیں، تو کسی خدمت پر خوش ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مانگیے، آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجیے۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی اگر زندگی کی کوئی چیز مانگوں گا تو زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، وقت مقرر ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، یہاں کی عیش آرام سہولتیں سب فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے دنیا کی زندگی میں آپ کا ساتھ ملا ہے، آخرت کی ہمیشہ اور ابدالآباد کی زندگی میں بھی آپ کی مرافقت اور آپ کا ساتھ مل جائے، یہ میں چاہتا ہوں آپ سے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر ایسا ہے کہ دنیا اور آخرت میں بھی میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کثرت سجود، نمازوں نوافل کے اہتمام کے ذریعے سے میرا تعاون کیجیے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خادم خاص اور ایک وہ طالب علم جو مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم حاصل کر رہے ہیں، دنیا میں ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ چاہتے ہیں، ایسے صحابی کو جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نصیحت کی تھی، شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل اور اذکار کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ جزاكم الله خير. نختم ولا لا؟ أديهم بشارة هذه بشرى. يقول عليه الصلاة والسلام 3 مواقع فيها روضة من رياض الجنة. أول روضة من منبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته روضة من رياض الجنة. ثاني روضة عند جلسة المريض الذي يجلس المريض يزوره، هذه روضة من رياض الجنة. وثالثا روضة من رياض الجنة حلقة العلم، حلقة الذكر، هي روضة من رياض الجنة مثل هذه المجالس. شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کے باغ 3 جگہوں کو جنت کے باغ قرار دیا۔ ایک جنت کا باغ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مسجد نبوی کے ممبر اور گھر کے درمیان کی جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا۔ ایسے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی شخص بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو وہاں جانے اور آنے کو یہ جنت کے باغ میں ٹہلنا اور جانا قرار دیا۔ تیسرا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے علم کے حلقوں کو، تعلیم گاہوں کو، علم حاصل کرنے کی جگہوں کو آپ نے جنت کے باغ فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے اس بشارت میں کہ آپ دنیا کے اندر بھی جنت کے باغ میں رہ رہے ہیں۔ أبناء الطلاب، أنصح نفسي وأنصحكم أحباب الكرام حسن الخلق. هذا حسن الخلق أحباب الكرام كم تكون غالية عند الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه. أحباب الكرام، الله أعطاكم العلم، حاولوا بحسن خلقكم تنشرون ما بين الناس، ترحمون على الكبير وتعطفون على الصغير وعلى الرجل الكبير في السن. أحباب الكرام، حسن الخلق ما تقدر بثمن. ایسے ہی شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنائیے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی بڑی بشارتیں ان کے لیے دی ہیں، جنت کے اعلیٰ مقامات کی بشارتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے دی ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہم چھوٹوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ اور یہاں کام کرنے والے ہر عملے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہیں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ساتھ ہم عمروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں۔ اخلاق کے ذریعے سے ہی بندہ اللہ کا بھی محبوب بنتا ہے، اخلاق کے ذریعے سے ہی لوگوں کے اندر اس کی قدر و قیمت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے شیخ کہہ رہے ہیں میں تو آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ اچھے اخلاق کی عادت ڈالیے۔ الله يتقبلنا ويتقبلكم وجزاكم الله خير الجزاء وحسن الاستقبال. أبنائي بارك الله فيكم ويزيدكم علم وثبات ونور وقدوة إن شاء الله، تكونون على الأمة، تخرجون في سبيل الله، تكونون من نواب الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يحبكم، محبة الله عليكم
إني الله أتابني من مكة إلى عندكم. هذه علامة محبة الله لكم ومحبتي أنا لي لكم. अल्लाह ताला की आपसे मोहब्बत की अलामत है कि हम मक्का से आपके पास मिलने के लिए आए। अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करते हैं। शेख कह रहे हैं कि बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है, लिहाजा पढ़ने में भी मेहनत कीजिए और अल्लाह के रास्ते में जमातों में जाने की तरतीब भी बनाइए और अच्छे काम करते रहिए। अल्लाह ताला आपको चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तभी आपको ये तालीम गाह में भी लाए, और अल्लाह आपको चाह रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, इसी वजह से अपने बंदों को आपकी खिदमत में भेज रहे हैं। وكذلك أحبابي الطلاب نصيحة أنصح نفسي بر الوالدين. السعادة كلها في بر الوالدين، السعادة كلها في نجاح الوالدين. حاول تبسطهم ولا تزعلهم، وادخل السرور في قلوب والدينكم. والله كل السعادة في بر الوالدين. शेख कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अपने वालिदैन का अदब एहतराम और उनके साथ सिला रहमी कीजिए। ये मैं अपने लिए भी और आपके लिए भी नसीहत कर रहा हूँ कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ रहिए। कसम खा के कह रहे हैं कि सबसे बड़ी नेकी ये है कि कोई लड़का और बच्चे अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ रहें, ये सबसे बड़ी नेकी है। आपसे उम्मीद और तवक्को है कि अपने तालीम के साथ जहाँ अपने असातिज़ा और तालीम की चीज़ों का अदब एहतराम कर रहे हैं, वहीं आप अपने वालिदैन का भी पूरा एहतराम करेंगे। أنا ما رأيت أفضل من حسن بر الوالدين مثل جنوب شرق آسيا، الهند، باكستان، بنغلاديش. نشوفهم في الحرم في الطواف يشيل أمه وأبوه يطوف بهم، وفي عرفة ومنى يشيل أمه وأبوه يوديهم منى وعرفة. أنا رأيتهم بعيني من هنديا وباكستان وبنغلاديش. माशाल्लाह, ये कह रहे हैं कि आपके दियार में, आपके इलाक़ों में, बल्कि ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वग़ैरह के लोगों में अपने वालिदैन की खिदमत के बहुत जज्बे होते हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने आँखों से देखा हूँ कि हरम शरीफ में अपनी पीठ पर बिठाकर तवाफ़ करने वालों को, मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा के सफ़र में अपने कांधों पर वालिदैन को बिठाकर इन आमाल को अदा करवाने वाले फरमाबरदार बच्चों और लोगों को मैंने अपने आँखों से देखा है। इस इलाक़े में माशाल्लाह वालिदैन की खिदमत करने का मिजाज है। आपसे भी उम्मीद यही है कि आप भी अपने इल्म के साथ साथ अपने वालिदैन की खिदमत को एक अहम अमर समझकर उसको अदा करेंगे। मुस्तअद्दीन इंशाअल्लाह, तैयार हैं आप लोग इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह यज़ीदकुम इल्म व नूर व थबात व यंफ़अ बिकुम अल-इस्लाम वल मुस्लिमीन। اللهم يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذي القوة المتين، يا راحم الفقراء والمساكين، يا ذي الحبل المتين، يا ودود يا ودود، يا ذي العرش المجيد، لفعال لما تريد. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واقض عنا بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حبب لنا الإيمان، زينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا علم من علمك وفهم من فهمك. اللهم ارزقنا علم من علمك وفهم من فهمك. اللهم استخدمنا واستعملنا لدينك واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم بارك لهذه المدرسة، اللهم بارك لهذه المدرسة العمرانية، اللهم بارك لها، اللهم بارك لها لأساتذتها، وبارك لمديرها، وبارك لطلابها، وباجعلها يا الله لنا الإسلام المسلمين. اللهم اجعلها شبكة للعالم كل يا رب العالمين. اللهم بارك في وجودهم، اللهم بارك في وجودهم يا رب العالمين، وجودهم الذي يجتهدون عليه يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم استخدمهم واستعملهم يا الله. اللهم ارزقهم العلم النافع، اللهم ارزقهم العلم النافع، اللهم ارزقهم العلم النافع، وارزقهم الصدق والإخلاص في الأعمال والأقوال. اللهم ارزقهم الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم اهدنا فيما هديت، وعافنا فيما عافيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا ومدهم بالصحة والعافية، إن كانوا حيين مدهم بالصحة والعافية، إن كانوا ميتين اللهم اغفر لهم وارحمهم واحسن إليهم وارفع درجاتهم وسع مدخلهم وسكنهم في عليين يا رحمن الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الكريم. آمين آمين آمين. الله يجزيكم جزاكم. آمين. جزاك الله. أنت